الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دین اسلام کامل دین ہے اور فطرت کے عین مطابق اسلام میں دین اور دنیا ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ ہم لوگوں کے زندگی گزارنے کے طریقے آپس میں جدا جدا ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے نظریات و عقائد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق اور عادات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی سوچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات، ذکر و اذکار، دعائیہ کلمات، آپ جیسا رہن سہن ہماری زندگی میں آ جائے تو آخرت میں تو جو انعام اور اکرام اور اعزاز ہمیں دیا جانا ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کے بیش بہا فوائد، منافع اور برکات نصیب ہوں گی۔ زندگی میں حلاوت، مٹھاس، لطف ملے گا، دلوں میں نورانیت پیدا ہوگی، قلیل میں بھی برکت ہوگی، تھوڑے میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ زندگی کو اطمینان والی بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی ہم نے اسی مضمون کو پڑھا تھا، اور کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اعمال صالحہ سے مزین کر لیں، اپنی زندگی نیک اعمال کے تابع کر لیں۔ آج دین سے دوری کی جو وجوہات ہیں، آج ہم جو دین سے دور ہیں یا اپنے اوقات کو اعمال صالحہ میں نہیں لگاتے تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ مصروفیت ہے، روزی کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج ہم جو
نافرمانیاں کر جاتے ہیں، پرائیویٹ بھی اور سرکاری بھی، یعنی رزق کے، روزیوں کے، کاروبار کے، اپنی ملازمت کے ناجائز ذرائع اختیار کر جاتے ہیں، تو اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا مستقبل بن جائے اور میرے بچوں کا مستقبل بن جائے۔ اگر ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، وہ رشوت لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، تنخواہ پرائیویٹ اسکول والی ہے نہیں، وہ ہے سرکاری اسکول والی۔ وہ کہتا ہے کہ سرکاری اسکول میں بچے پڑھیں گے، بچوں کا مستقبل نہیں بنے گا، تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتا ہے، اور پرائیویٹ اسکول میں جب وہ اپنے بچوں کو بھیجتا ہے تو وہ تنخواہ اتنی ہوتی نہیں، پھر بچوں کے مستقبل کے لیے وہ رشوت لیتا ہے، اور یہ رشوت اس کے بچوں کا بھی مستقبل تباہ کرتی ہے اور اس کا مستقبل بھی تباہ کرتی ہے۔ اور اگر کوئی کاروباری لوگ ہیں، کسی کاروبار سے منسلک ہیں، اگر اس کاروبار کا تعلق تو خوراک کے ساتھ ہے، تو وہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اور جلدی ترقی کرنے کے لیے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے ایک مکان، کوٹھی، بنگلہ، ہر ایک سے ایک ہوتا ہے نا، وہ اگر جس کا تعلق، اس کاروبار کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو معدے کی بیماریاں ہیں، یہ جو ہیپاٹائٹس ہے، یہ جو کینسر ہے، یہ خوراکوں میں ہے۔ ہم کینسر کو کھاتے ہیں، بعد میں نکلتا ہے، ہم ہیپاٹائٹس کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے، ہم جگر کی بیماری کھاتے ہیں، بعد میں نمودار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر زمین میں جو ڈال ہے اس نے باہر تو نکلنا ہی ہے، میں نے اپنی خوراک میں جو کچھ لے کے جانا ہے اس نے پھر باہر تو نکلنا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں میرے بندو، نیک عمل کر لو، اعمال صالحہ کرو، تم جس روزی سے پریشان ہو میں تمہاری روزی میں برکت دوں گا۔ تم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میرے بچوں کے لیے سیفٹی ہوگی۔ آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ انشورنس کرواتے ہیں کہ میں مر بھی جاؤں نا اور میرے بعد میرے بچوں کو مل جائے۔ بیٹیوں کے لیے شادی انشورنس کروائی جاتی ہے، 10 سالہ 20 سالہ جب بچوں کی بیٹی کی شادی کریں گے تو اس وقت آسانی سے دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو 2 کام لے آئیں، 2 کام، زیادہ نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کیسے آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کے بچوں کے مال کی حفاظت کرے گا، وہ قرآن کے ذریعے بتاؤں گا۔ 2 کام، پہلا کام یہ ہے اللہ کی ماننا، دوسرا کام یہ ہے نبی کی ماننا۔ پہلا کام یہ ہے اللہ پر ایمان، دوسرا کام یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا۔ اگر میں اپنے دادا استاذ کی زبان میں یوں کہوں، آسان اس کو اور بناؤں، تو میرے دادا استاذ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم 2 چیزوں سے چمٹ جاؤ، 2 چیزوں سے چمٹ جاؤ، ایک اللہ کی توحید سے چمٹ جاؤ، دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چمٹ جاؤ۔ روزی، شفا، عزت، خوشحالی، اطمینان تمہاری زندگی کا لازمی جز بن جائے گا، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ چمٹ جائیں گی۔ ایک ہے ان کے پیچھے بھاگنا، روزی کے پیچھے بھاگنا، سکون کے پیچھے بھاگنا، عزت کے پیچھے بھاگنا، نہیں، تم 2 چیزوں سے تم چمٹو، یہ روزی تمہارے ساتھ، یہ مقناطیس ہے، یہ 2 عمل، یہ 2 عمل، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، نبی مکرم کی زندگی، اپنی زندگی کو اس سے چمٹا لو، یہ ایسا مقناطیس ہے، پھر سکون آ کے چمٹے گا، پھر روزی ادھر بھاگے گی، پھر برکت ادھر بھاگے گی، پھر سکون ادھر بھاگے گا، پھر اولاد کی نیکی ادھر بھاگے گی۔ یہ ساری فرما بردار، تم اللہ کے نبی کے فرما بردار بن جاؤ، ساری کائنات تمہاری غلام بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نیک اعمال کے اثرات آخرت میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی ہیں۔
تو کتنا ہی بدقسمت ہے وہ انسان کہ جس کام کے اثر دنیا اور آخرت میں ملتا ہو اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگے جو اس کی دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی وینسأ لہ فی اثری فلیصل رحمہ۔ آج ہم چاہتے ہیں نا ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہم اپنے تجربات اڑاتے ہیں۔ اگر ہم اس ہستی کی بات مان لیں جس کو براہ راست کاروبار پیدا کرنے والا بتا رہا ہے، ایک ہے ہم کسی سے جا کے پوچھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جو مالک خود بتائے، تو مالک جو خود بتائے وہ زیادہ بات پائیدار ہے نا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی کو پھیلا دیا جائے، آپ کی زندگی میں برکت ڈال دی جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، آپ کی زندگی میں برکت ڈال دی جائے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے، ہم کام کرتے ہیں نا، کوئی اکثر و بیشتر ہی کرتے ہیں، آپ کو یہ چیز بنا کے دیتا ہوں، کبھی یاد کرو گے، کہتے ہیں نا کبھی یاد کرو گے۔ عزت دار آدمی کی جمع پونجی یہ ہوتی ہے کہ اس کی کمر پیچھے اس کو کوئی گالی نہ دے۔ عزت دار آدمی کو پیسے سے غرض نہیں ہوتی، عزت دار آدمی کو عزت سے غرض ہوتی ہے۔ وہ پیسے کا پجاری نہیں ہوتا، وہ عزت کا پجاری ہوتا ہے، وہ عزت کا پجاری ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزتیں زمانہ تک رہیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَا، پھر صلہ رحمی کرو، پھر آپس میں رشتوں کو جوڑو، پھر ماں کا باپ کا احترام کرو، پھر بیوی پہ ظلم نہ کرو، پھر چچاؤں سے مقابلے نہ کرو، پھر بھائیوں سے مقابلے نہ کرو، پھر رشتہ داری کو توڑو نہیں ہے، رشتہ داری کو جوڑو۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ پھر بھی اچھا سلوک کرو۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی روزی کو بڑھا دے گا اور تا دیر تک تیرا اثر باقی رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بتلایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں اور تمہاری صحت میں، تمہاری چیزوں میں، تمہاری تجارت میں برکت ڈال دے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جو بھائی ہوتے ہیں نا، بھائی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ایک بھائی زیادہ کمانے والا ہوتا ہے، ایک بھائی تھوڑا کمانے والا ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن ایسی بات نہ کیا کرو وہ ذہنی طور پہ وہ اپنے آپ کو کم سمجھنا شروع کر دے، وہ بھائی سے دور ہو جائے۔ ایسے جملے نہ کہو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے دور ہو جائے، وہ گھر میں آئے یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، وہ بیٹھے یہ اٹھ کے نکل جائے۔ ایسے رویے نہ اختیار کرنا۔ تمہیں نہیں پتا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لاکھ روپیہ میری تنخواہ ہو گئی یہ میری صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہوئی، نہیں، اللہ جانتا تھا اس کا بھائی موجود ہے، اس کی اتنی کمائی نہیں ہے، اور یہ لاکھ اس لیے دیتا ہوں تاکہ اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار دنوں میں بہت بڑھ گیا، یہ میری ذہانت ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرے راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہی بات ہے، کتنے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ان کا کاروبار بڑھتا ہے، کتنے لوگ بڑی بڑی خوبصورت دکانیں ڈالتے ہیں، وہاں پہ کوئی گاہک آتا ہے؟ نہیں آتا، نہیں آتا۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بعض اوقات اللہ رب العزت نے تمہارے ذمے جو رشتے لگائے ہوتے ہیں، تمہارے بہنوں میں سے غریب بہنیں ہوتی ہیں، تمہاری پھوپھیاں غریب ہوتی ہیں، تمہارے ماموں غریب ہوتے ہیں، تمہارے چچا غریب ہوتے ہیں، تمہارے والدین خود محنت نہیں کر سکتے، یہ اللہ تجھے اس لیے دیتا ہے تاکہ تو سب میں بانٹا کرے۔ یہ نہ کہا کر یہ میری صلاحیت سے ہے، یہ تربیت میں نہیں آپ کی کر رہا، یہ جملے میرے نہیں ہیں، میں نبی مکرم کے جملوں کی میں جسے کہہ رہا وہ وضاحت کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں، قال کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا،
آ کے دین سیکھتا، آپ سے دین سیکھتا، دین پڑھتا۔ احدہما، وہ آپ کی خدمت میں آتا اور آپ سے دین سیکھتا، والآخر یحترف، اور دوسرا وہ محنت مزدوری کرتا، تجارت کرتا، کھیتی باڑی کرتا، دیہڑیاں لگاتا ہے، کوئی بھی معنی کر لو احتراف میں۔ فشکل المحترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو محنت مزدوری کرنے والا، تجارت کرنے والا، دکانداری کرنے والا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، یہ ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، اس کو بھی کہیں۔ آپ نے فرمایا، آگے جملہ فرمایا، لعلک ترزق بہ، او بھائی تو یہ نہ کہہ تو جاتا ہے تجھے فوراً مزدوری مل جاتی ہے، تیرا کمال ہے، نہیں، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، کیوں؟ اس نے خود بھی کھانا ہے اور اپنے طالب علم بھائی کو بھی کھلانا ہے۔ لعلک ترزق بہ، یہ لفظ ہیں نبی کے، میرے نہیں ہیں، نبی کے لفظ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا لعلک ترزق بہ، تا شاید کہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دیا جا رہا ہو۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا، یہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ نیک عمل ہے نا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اس کے بدلے میں اللہ کہتا ہے تمہیں روزی دیتا ہوں۔ آج ہم بہنوں کو دیتے کہتے کم ہو گیا، ہماری بیویاں کہتی ہیں اسی اجڑ گئے، اور اجڑے نہیں ہیں، ہم آباد ہوئے ہیں۔ بہنوں کو دینے سے بندہ اجڑتا نہیں ہے، خالہ، پھوپھیوں، ماموں، چاچا کو دینے سے بندہ اجڑتا نہیں ہے، آباد ہوتا ہے۔ اجڑتے وہ ہیں جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں، وہ اجڑتے ہیں، اور پتہ کیسے اجڑتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ایک بیٹا نافرمان ہوتا ہے، وہ اجڑتا بھی ہے اور پھر باپ کچہری میں جا کے جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے۔ جس پیسے کو بچا بچا کے رکھتے ہو، ایک بچے کو اللہ نافرمان بنا دیتا ہے، وہ پیسہ تیرا سکون ختم کر دیتا ہے۔ جس مکان کو بنانے کے لیے تو نے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی، تو نے رشتوں کی پرواہ نہ کی، وہ مکان بن جاتا ہے۔ گھر کا ایک فرد ایسا اللہ پیدا کر دیتا ہے جو اس مکان کو ایسی حرکت کرتا ہے، بندہ اس محلے میں رہ نہیں سکتا، اس مکان کو سستے داموں بیچ کر اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کہتے ہیں نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، رشتوں کا خیال رکھو اور اعمال صالحہ بجا لاؤ، اللہ تمہیں اس کی برکت سے تمہاری روزیوں میں برکت دے گا، تمہاری عزتوں میں برکت دے گا۔ میں نے عرض کیا میرے بھائیوں، آج ہم بعض اوقات اپنی اولاد کے مستقبل کی خاطر، اپنی اولاد کے مستقبل کی خاطر ہم اپنے مستقبل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا بچہ، ان کے مکان ہونے چاہیے، میری آمدنی اتنی نہیں ہے، اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں حلال و حرام چھوڑ دیتا ہوں، میں سرکاری ملازم ہوں، رشوت لیتا ہوں، میں کارخانے دار ہوں، 2 نمبر چیزیں بنا بنا کے بیچتا ہوں، جزاک اللہ، میں دکاندار ہوں تو ملاوٹ شدہ چیزیں دیتا ہوں، سمجھ لگ رہی ہے جی؟ قیمت لیتا ہوں سپر ایشیا کی، دے دیتا ہوں سپر ایشیا، ایک ہی یو اور او کا ہی تو فرق ہوتا ہے نا، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ وہ اگلا بیچارہ یہی سمجھتا ہے، ان پڑھ آدمی ہوتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے مجھے سپر ایشیا مل گئی، میں لے کے جا رہا ہوں سپر ایشیا، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ اپنے اولاد کی خاطر اپنے مستقبل کو تباہ کر دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اولاد پھر بھی بعض اوقات فرما بردار نہیں نکلتی۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں، ایسے عمل بتلاتا ہوں، تمہارا مستقبل بھی روشن ہوگا اور تمہارے بچوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ مال کمانے سے بچوں کے مستقبل محفوظ نہیں ہوا کرتے، گھر بنانے سے، کوٹھیاں بنانے سے بچوں کے مستقبل محفوظ نہیں ہوا کرتے، حرام کی کمائی کے ذریعے اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھا کر بچوں کے مستقبل محفوظ نہیں ہوا کرتے۔ اگر بچوں کے مال کی حفاظت چاہتے ہو، بچوں کے مستقبل کی حفاظت کرتے ہو، اور میں آؤ تمہیں بتاتا ہوں، قرآن پڑھو۔ ایک اللہ کا بندہ جو اپنی اولاد کو دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ بندہ میرا فرما بردار تھا، وہ بندہ میرا نافرمان نہیں تھا، اس نے حلال و حرام کی تمیز رکھی، اس نے اللہ کی عبادت کی، اس نے وقت کے نبی کی اطاعت کی، وہ اپنی زندگی کو دیکھ کے چلا، اپنی زندگی میں اعمال صالحہ لے کے آیا، اس زمانے میں جو عبادات تھیں ان عبادات کو بھی کیا، اور اس زمانے کے اندر
جو اس کے ساتھ حقوق متعلق تھے ان حقوق کو بھی ادا کرتا رہا۔ دیکھو میں تمہارے بچوں کے مستقبل کی کیسے حفاظت کرتا ہوں، میں نے 2 نبیوں کی ذمہ داری لگا دی، میں نے 2 نبیوں کی ذمہ داری لگا دی۔ اور میرے بھائیوں آج ہم انشورنس کرواتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے، جو کہ چٹا حرام ہے، سیدھا حرام ہے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے، یہ بیچارہ ظالم آیا تجارت ختم کر رہا ہے، شرح سود بڑھا رہا ہے تاکہ لوگ تجارت چھوڑیں، بینکوں میں سود ڈالیں اور اپنے بچوں کی بیماریاں لے لے کے کھلائیں ان کو۔ سود سے بیماری پھیلتی ہے، سود سے لعنت پھیلتی ہے، سود سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ آج کاروباری آدمی، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، تھوڑا بہت میں بھی کر لیتا ہوں، آج بڑی مشکل سے محنت کریں، اگر بندہ بڑی محنت کرے 1 لاکھ کے بعد بمشکل 1200-1300 حلال طریقے سے کمائی جا رہی ہے، بڑی محنت سے، اور وہ بھی لمبے پیریڈ کے ساتھ۔ اور اس ظالم نے سود کو 800 سے اٹھا کے 1200 پہ کر دیا۔ 1 لاکھ کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ رہا حرام کھاؤ حلال نہ کھاؤ۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں محب وطن ہے۔ سود سے ریتیں، سود سے ملک پھیلا نہیں کرتے، ملک تباہ ہوتے ہیں۔ اسلامی ممالک 2 چیزوں سے تباہ ہو جاتے ہیں، جب ان میں بے حیائی عام ہو جائے اور جب ان کے اندر حرام خوری عام ہو جائے۔ وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، وہ ملک غلام بن جاتا ہے، اس ملک کے لوگ غلام بن جاتے ہیں۔ اس نے آیا بھی بے حیائی کے ذریعے اور اب پھیلا بھی حرام خوری رہا ہے۔ آیا بھی بے حیائی کے ذریعے تھا۔ یہ سارے نوجوانوں کو کیوں لگایا تھا اپنے ساتھ؟ کیسے لگے تھے اس کے ساتھ نوجوانے؟ تلاوت سن سن کے، گانے اور ناچ گانے۔ میں غیر پارلیمانی زبان نہیں استعمال کرتا۔ جن دنوں میں دھرنے تھے ساری دنیا جانتی ہے اس زمانے میں کون سی پروڈکٹ سب سے زیادہ بکی ہے، کون سی پروڈکٹ سب سے زیادہ بکی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کہتے ہیں لوگوں اپنی اولاد کے لیے مال کمانے کی فکر میں نہ رہو، نیک عمل کرو، اللہ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا اور نبیوں کو لگائے گا۔ قرآن کا واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا، سورہ کاف ہے، سورہ کاف میں 2 نبیوں کا ذکر ہے، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام خضر۔ موسیٰ بھی عالی شان پیغمبر ہے، خضر ولی نہیں ہے، خضر نبی ہے۔ یہ ایک معلوماتی بات عرض کرتا ہوں، خضر نبی ہیں، ولی نہیں ہے۔ خضر فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، یہ ہماری باتیں بنی ہوئی ہیں۔ نہ وہ زندہ ہیں اس وقت اور نہ ہی وہ ولی تھے، اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیے وہ کام ولی نہیں کر سکتا۔ جو کام انہوں نے کیے ہے نا، ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی سے اترے، اس کا پھٹا توڑ دیا، ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو قتل کر دیا، سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ کام ولی نہیں کر سکتا۔ ولی کو زیادہ سے زیادہ الہام ہوتا ہے، الہام یقینی بات نہیں ہوتی، وہی یقینی بات ہوتی ہے، اور وہی کسی ولی پہ نہیں آتی، وہی نبی پہ آتی ہے۔ خضر نے جو کام کیے ہیں وہ وحی کے ذریعے کیے ہیں، الہام کے ذریعے نہیں کیے۔ تو خیر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تیسرا کام یہ کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک علاقے میں گئے، بھوک لگی، کھانے علاقے والوں سے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں سے باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ ادھر آؤ، اپنا سامان ادھر رکھو، اس دیوار کو بناتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ ساتھ تھے، خضر کی مانند تھی، اللہ کا حکم تھا، اب دیوار بنائی۔ جب دیوار بنائی حضرت موسیٰ نے کہا دیوار بنا لی، اب ان سے کچھ اجرت ہی مانگ لیتے۔ کہا نہ، یہ نہیں مانگنی۔ تو اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے ابھی ذکر کیا، اب حضرت خضر بتاتے ہیں میں نے کشتی کیوں توڑی۔ کشتی اس لیے توڑی تھی، پیچھے ظالم بادشاہ آ رہا تھا، وہ جو بھی اچھی چیز دیکھتا تھا اس کے اوپر قبضہ کرتا تھا، میں نے توڑ دی تاکہ یہ آئے گا، ابھی پہنچے گا اس کے کرندے، اور اسسٹنٹ کمشنر پہنچے گا، مجسٹریٹ پہنچے گا اس کا، وہ دیکھے گا یہ ٹوٹی ہوئی ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ بعد میں اس کو پھٹا ٹھیک کر لیں گے، اپنی مزدوری کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی حفاظت کیوں ہوئی ہے؟ یہ 10 بھائی ہیں، 5 بھائی معذور ہیں، 5 محنت کرتے ہیں، یہ معذوروں کو بھی اتنا کھلاتے ہیں جتنا خود کھاتے ہیں، یہ نیک بھائی ہیں، اس لیے ان کا انتظام ہوا۔ یہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچہ اللہ کی تقدیر میں بڑا ہو کے نافرمان ہونا تھا، کافر ہونا تھا، اس کے
माँ बाप इस मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ और अच्छे लोग थे, इसने बड़े हो के अपने माँ बाप के नाम को ख़राब करना था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने इसको कत्ल किया, इसके बदले में अल्लाह इनको बेहतर औलाद देगा। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बदले में उसको 2 बेटियाँ दी थी उन माँ बाप को, और वो दोनों बेटियाँ बड़ी हुई। उन दोनों बेटियों की जब निकाह हुए, शादी हुई, और उन शादियों से उनके से नबी पैदा हुए। ठीक है जी। तीसरा कहा कि ये अब दीवार क्यों ठीक की थी जिन्होंने खाना नहीं दिया, तो कुरान कहता है अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। मेरी बात पहले याद रखिएगा, नेक अमल करेंगे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल महफूज रहेंगे। हमारी कमाइयों से बच्चों के मुस्तकबिल महफूज की कोई दलील नहीं है। नेक अमल करेंगे, अल्लाह नबियों को लगाएंगे, नबी उन बच्चों के माल की हिफाजत करेंगे। फरमाया वअम्मल जिदारु, ये दीवार इसलिए सीधी की, फकान लिगुलामैनि, ये 2 बच्चों की थी, यतीमैनि, दोनों यतीम थे, माँ भी मर गई थी, बाप भी मर गई थी, फिल मदीना थी, रहने वाले इस शहर के थे। इन शहर के लोगों की हालत तो ये है कि इन्होंने मेहमानों को खाना नहीं दिया, यतीम बच्चों के माल को इन्होंने छोड़ना था। वकान तहतहु कंजुन, और इस दीवार के नीचे खजाना था इन बच्चों के लिए। वकान अबूहुमा सालिहा, और इनका माँ बाप नेक लोग थे, माँ बाप नेक लोग थे। मैं रब को बर्दाश्त नहीं है जिसके वालिदैन नेक हों उसकी औलाद भूखी मरे, मुझे रब को बर्दाश्त नहीं है। इस तरह मुस्तकबिल सेव होता है अपने बच्चों का। जो तरीके मैंने और आपने इख्तियार किए हुए हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, खुदा की कसम वो तरीके नहीं है। तारीख गवाह है, मुग़लों की औरतें, मुग़लों के बच्चे, और ये मुग़ल ख़ानदान, इनकी औरतें, इनके बच्चे अक्सर तो सूली पे चढ़ गए ना, अक्सर तो बाप के सामने, बहादुर शाह ज़फ़र के सामने कत्ल कर दिए गए। जो बचे वो फ़कीर थे, वो मांगते थे। तारीख गवाह है, रसूलुल्लाह के ज़माने के बाद 100 साल गुजरने के बाद जब एक ख़ानदान की हम हुकूमत गई, दूसरा ख़ानदान आया, तो उस ख़ानदान के लोग जो पहले बादशाह थे, लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरानों की औलाद और उनकी बेवाएं मस्जिदों के बाहर भीख मांगा करती थीं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने ऊपर भी रहम करें, हम अपने बच्चों पे रहम करें, और वो रहम ये है अपनी ज़िंदगी को नेक कामों के साथ मुत्तसिफ करें, नेक अमाल इख्तियार करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, ये ना देखें मेरा बच्चा दूध मांगता है, मैं इसको कैसे पिलाऊं, हलाल के ज़रिए पिलाते हो, पीता है, पी जाए, नहीं पी सकता, नहीं पिला सकते, कोई फ़िक्रमंद ज़रूरत नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसको सादा पानी पिलाओ, ताकत अल्लाह दूध की रख देगा इंशाअल्लाह। कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अगर आमदन है, अपने बच्चों को 2 सूट सिला सकते हो हलाल की कमाई से, कोई ज़रूरत नहीं है 5 के पीछे पड़ो, 200 का सिला के देख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है 1000 के दो। अपने बच्चों पे रहम करो। अल्लाह फरमाते हैं नेक काम करोगे अल्लाह तुम्हें भी दुनिया में इज्जत देंगे, तुम्हारे बच्चों की भी हिफाजत फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, वक़्त हो चुका, ये मज़मून आइंदा जुमा भी पढ़ेंगे। आज की बात का इतना खुलासा ये निकला, अगर हम ये चाहते हैं हमारी उम्र में बरकत हो, हमारे रिस्क में बरकत हो, अल्लाह में सुकून अता फ़रमाए, हम खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, हमारे घरों में राहत हो, आपस की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फ़रमाए, हमारा एक अच्छा तज़किरा रहे, हमारी उम्र में बरकत रहे, अल्लाह हमें खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत और तंदरुस्ती और आफ़ियत नसीब फ़रमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत के पीछे नहीं रखी, वो अल्लाह ने अपने नबी की सुन्नत के पीछे रखी है, वो अल्लाह ने अपने नबी की ज़िंदगी के पीछे रखी है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाइए, ये सारी खुशियाँ, ये सारी राहतें, ये सारे आराम, ये सारी आफ़ियत और ये सेहत, ये आपकी लौंडी बनकर आपके पीछे चलेंगी। अल्लाह मुझे और आपको, हर मुसलमान को नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।